پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اولاد دینے والا کون ہے، یعنی اولاد اللہ ہی تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ہر چیز کا دینے والا مولا رب العزت ہے۔ توحید کا جو اقرار کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو اپنا عزیز بنا لیتا ہے۔ کوئی رسول ایسا نہیں ہے جو کہ دنیا میں آیا ہو اور توحید کا اقرار نہ کیا ہو۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ توحید وہ چیز ہے کہ ہم نے زمین پر کسی رسول کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس کی طرف وحی کیا کہ وہ میری توحید کا اقرار کر لے۔ یعنی جب کوئی بندہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنے رسول کی سند دے دیا کرتا ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جو مولا رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پوری صورت میں توحید ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوبین بندے ایک سے ایک ہوتے ہیں، لیکن ایک جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ توحید کا سمجھ کیسے آئے گا، توحید کو ہم اور آپ سمجھیں گے کیسے۔ تو آئیے ایک اللہ کے بہترین ولی کی بارگاہ میں آئیے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہترین ولی ہے۔ ایک بار آپ سفر کرتے رہتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، جنگل کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ جب جنگل میں سفر کرنے جاتے ہیں کھانے پینے کا سامان آپ کا ختم ہو جاتا ہے، اور ختم جب ہو جاتا ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیاس لگتی ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو سوچتے ہیں اللہ پانی کیا پیوں، پیاس لگ گئی ہے، کھانا نہیں ہے۔ آخر جنگل میں جب دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، اب سوچتے ہیں یہ کنواں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے انتظام فرما دے گا، پانی بھی پی لوں گا۔ اب پانی کے انتظار میں سوچتے ہیں کوئی ڈول لے کر آئے، کوئی بکیٹ لے کر آئے، کوئی رسی لے کر آئے۔ آپ انتظار میں سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جنگل کی ہرنیاں دوڑ کر آ رہی ہیں۔ جب ہرنیاں آتی ہے، ہرنیاں قریب آتی ہے، آنے کے بعد جیسے کنویں کے پاس جاتی ہے پانی اوپر آ جاتا ہے، کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید سوچتے ہیں مولا رب العزت کیا ماجرا ہے، میں اتنا گناہگار ہو گیا ہوں کہ آج تیری ہرنی آئے کنویں سے پانی پی لے اور تیرا فرید الدین آئے پانی نہ ملے۔ ہرنی قریب آتی ہے، پانی کنویں کا اوپر ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید سوچتے ہیں ابھی پانی جائے گا، ابھی ہرنی چلی جائے گی، میں پانی پی لوں گا جا کر۔ حضرت بابا فرید قریب جاتے ہیں، پانی پھر نیچے چلا جاتا ہے، دعا کرتے ہیں مولا رب العزت آخر ماجرا کیا ہے، کتنا گناہگار فرید الدین ہے کہ پانی ہرنی کے لیے تو اوپر آ جائے لیکن فرید الدین کے لیے اوپر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت بابا فرید گنج شکر کو ایک آواز آتی ہے اور ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی مصیبت کی گھڑی میں ہو، کوئی پریشانی کے عالم میں ہو، اگر اس حدیث پاک کو پڑھ لے، اگر اس حدیث پاک کو پڑھ لے اللہ رب العزت اس کی پریشانیاں دور کر دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بگڑی بنا دیا کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کو بڑے اہم موقع پہ یاد آتا ہے، بڑی بہترین جگہ پہ یاد آتا ہے، حدیث پاک یاد آتی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جو مصیبت کی گھڑی میں ہوگا، جو پریشانی کے عالم میں ہوگا، اس حدیث پاک کو پڑھ لے، یعنی یہ دعا کرے اے اللہ تو ہی میرا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی مجھے کھلانے پلانے والا ہے، تو ہی مجھے موت دینے والا ہے، تو بے شک اللہ رب العزت اس وقت اس کی مصیبت کو دور کر دے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ حضرت بابا فرید عین وقت میں یاد آتا ہے وہ حدیث پاک، دعا کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں مولا یہ کتنا گنہگار بندہ ہے کہ تیری ہرنی آئے تو اسے پانی پلا دے، فرید الدین آئے پانی نہ پلائے۔ مولا رب العزت کی آواز آتی ہے، غیب سے ایک آواز آتی ہے اور
آواز کیا رہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرید الدین یہ جنگل کی ہرنیاں مجھ پر بھروسہ کر لی، یعنی میرے اوپر بھروسہ کری، اس لیے کنویں کے پاس آئی تو میں نے پانی کو اوپر کر دیا، اور تم نے ڈول اور رسی پہ بھروسہ کیا تھا اس لیے پانی نیچے چلا گیا۔ اللہ اکبر! اس لیے توحید کا اقرار کر لو، بھروسہ کرو تو صرف اللہ رب العزت پر، حقیقی مالک دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ حضرت بابا فرید کہتے ہیں کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی اگر چھوٹی سی بھی خطا ہو جاتی ہے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید دعا کرتے ہیں اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی، اے اللہ تو مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ جب یہ جملہ کہتے ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا رب العزت ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم سے بھول ہو گئی ہے، اللہ ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ دعا پڑھتے ہیں اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے خطا ہو گئی ہے، اگر تو مجھے معاف نہ کر دے گا تو ہم بڑا خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مولا رب العزت کہتا ہے اے فرید الدین اگر تو میرے اوپر بھروسہ کر لیا، اے فرید تم اسی جگہ کھڑے رہو، پانی تمہارے منہ تک چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! بابا فرید اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، پانی فوراً بابا فرید کے ہاتھ میں آتا ہے، آپ پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی نا، 60 روزے رکھوں گا۔ کتنے؟ 60 روزے رکھوں گا۔ یہ کوئی غلط بات ہے؟ یہ تو چھوٹی سی بھول ہے، یہ تو کوئی بھی بھروسہ کرتا ہے۔ آپ کنویں کے پاس جاؤ گے، آپ کو ڈول کی رسی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو مقرب بندہ ہوتا ہے اس کا وہ امتحان بھی بڑا سخت ہوا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنا دیتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جو فرما دیا ہے، جو آپ کی زبان اقدس سے نکل گیا ہے، خدا کی قسم پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، قیامت تو برپا ہو جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ زندگی میں جس بات کی ضمانت دے دی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خدا کی قسم کھاتے ہیں، میں اور اللہ کے رسول مدینے کی گلیاں میں تھے، مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا، حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، راستے سے جا رہا تھا، دیکھا ایک شخص گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، بڑا بیمار ہے۔ اس شخص سے اللہ کے رسول نے کہا اے شخص آخر تمہارا حال کیا ہے، تم اس طریقے سے پڑے ہوئے کیوں ہو؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول ہم برباد ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے۔ کہا بات کیا بتاؤ تو؟ اللہ کے رسول سے وہ شخص بولتے ہیں، وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ہم بہت دن سے بیمار ہو گئے ہیں، ہم بہت دن سے بیمار ہو گئے ہیں، میرا مال بھی چلا گیا ہے، میری دولت بھی چلی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دعا بتا دیتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، اور وہ دعا بتانے کے بعد اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اور اللہ کے رسول اسی گلی سے مدینے کی اسی گلی سے گزر رہے تھے، اللہ کے رسول کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا۔ دیکھا وہی شخص جو کچھ دن پہلے بیمار پڑا ہوا تھا، زمین پہ گرا ہوا تھا، اس شخص کو دیکھتا ہوں کہ گھوڑے پر سوار ہے، بڑا تندرست ہو گیا ہے۔ اس شخص کو اللہ کے رسول نے کہا اے فلاں تو ادھر تو آ، تو وہی شخص ہے نا جو بیمار تھا بہت دن پہلے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں وہی شخص ہوں جو بیمار ہوں، میں وہی شخص ہوں جو بیمار تھا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو دعا آپ نے بتائی تھی ایک بار صبح پڑھتا تھا، ایک بار شام پڑھتا تھا، خدا کی قسم 1 مہینہ گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی عطا کر دیا اور میری جان بھی واپس کر دیا۔ وہ دعا کیا ہے آپ کو ہونا، وہ دعا آپ کو ہونا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی شخص بھی قیامت تک اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی جان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ آپ کو دعا ہونا، آپ کو بتائیں یہ دعا اتنی آسانی سے ملتا ہے، ہم اتنا چیخ کے بول رہے ہیں، آپ اتنی آسانی سے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ بھی نہیں بولتے ہیں۔ تاڑ پتری میں جب بیان کرتا ہوں زندگی میں مجھے موقع نہیں ملا کہ میں عوام کو کہوں سبحان اللہ بولو، کبھی نہیں، عوام خود بولتی ہے، لیکن تعجب ہو رہا ہے کڑپا کی سرزمین ادبی سرزمین ہے، یہاں پہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدا نہیں۔ میں تو ابھی ماحول بنا رہا ہوں،
میں اپنے حضور کے لیے ایک ماحول بنا رہا ہوں کہ کھڑا ہو گیا ہوں، ان کی نوازش ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ قیامت تک کوئی شخص اگر اس دعا کو پڑھے گا، کوئی بھی شخص اگر اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس کے جان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ قرآن پاک کی 2 آیتیں، قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں۔ ایک پہلی آیت 19ویں پارے میں تھوڑی سی ہے، اور اس کے بعد 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کیا ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ جو یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ خدا کی قسم، دنیا کی ہر ایک شے غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اس دعا کو شام بھی پڑھے گا، صبح میں پڑھے گا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جان و مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اور فرمائے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ دعا جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں اتنی تعریف ہے، اتنی تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے، اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ کہتا ہے یہ بندہ میری تعریف کرتا ہے، جہاں میں دنیا میں اس کی تعریف کروں گا، اس کے مال کو بھی اچھا رکھوں گا، اس کے جان کو بھی اچھا رکھوں گا۔ یہ اللہ رب العزت اس طریقے کی تعریف ہے۔ تو یہ مہینہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ میں چند منٹ کے لیے اور رکوں گا، اس کے بعد چلا جاؤں۔ 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ 2 واقعات کو اکثر لوگ جانتے ہیں، 2 واقعات کو اکثر لوگ جانتے ہیں۔ پہلا تو میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیدا ہوئی اس مہینے میں، اور آپ کی ظاہری وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ کو ہوئی تھی، یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ میں مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، آپ کے دادا کعبے میں گئے ہوئے تھے طواف کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ صبح کا وقت ہے، جس وقت ولادت حضور ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، صبح کے وقت دیکھتے ہیں کہ کعبہ ایک بارگی اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت آمنہ کے گھر کی طرف سجدہ کر گیا۔ اللہ اکبر! کعبہ اٹھا اور سجدہ کر گیا۔ عبد المطلب اکیلے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ کوئی بھی گھبرا جائے، بھائی کعبہ اٹھا کے کرسی اٹھ جائے دادا پاشا ڈر جائیں گے، کرسی اٹھ جائے تو دادا پاشا صاحب ڈر جائیں گے۔ کعبہ اٹھ گیا، ڈر گئے۔ پھر دوڑ کے ادھر جب مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی اٹھ کے سجدے کر رہا ہے۔ یہ حضور کی ولادت تھی۔ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، کیا بات ہے؟ حضرت آمنہ کے پاس آئے، آمنہ کو دیکھا، کہا ہے آمنہ یہ کیا حالت بنا رکھے ہو؟ وہ نور کہاں گیا جو تیری پیشانی میں چمکتا تھا؟ حضرت آمنہ نے کہا میں نے اس بچے کو جنم لے لیا، کہا اچھا میرا پوتا ہوا ہے؟ کہا ہاں چلو دیکھیں گے۔ حضرت آمنہ بولتی ہے رک جاؤ، حضرت جبریل امین نے کہا ہے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی فرشتے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے میرے محبوب کو میرے پورے آسمان کے فرشتے دیکھیں گے اور ان کے پاؤں کا بوسہ لے کر آئیں گے، تب کوئی انسان دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر! حضور کی قدموں کو چومنے کے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، تو جس رسول کا قدم اتنا پیارا ہے اس رسول کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا۔ سبحان اللہ! تو آپ لوگ چہرہ رکھ لیجئے، چہرہ جس کو نہیں ہے موقع نہیں ہے، نہیں تو میں ایک چیز بتاتا تھا کہ حضور کا قدم کیسا ہے، حضور کا تھوک مبارک کیا ہے، خون مبارک کیا ہے، کبھی بتاؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا قدم مبارک اتنا پیارا
کہ فرشتے آئے اور چوم کر جائے اور کیا کہے کہ جب تک میرے فرشتے آسمان کے سارے فرشتے آمنہ کے گھر جا کر میرے محبوب کا قدم چوم کر آئیں گے نہیں تب تک کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا اللہ کے رسول کو۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ نے یہ کہا، حضرت عبد المطلب غصے میں آ گئے، میرا پوتا ہے میں نہیں دیکھوں گا، کیوں نہیں دیکھوں گا؟ تو اس کے بعد کہا چلو نام رکھیں گے۔ کیا کہا؟ نام رکھیں گے۔ تو آمنہ نے کہا آپ نام بھی نہیں رکھ سکتے ہو۔ عبد المطلب بولے ارے تو ماں ہے، تو بھی نام رکھ لینا، ایک نام میرا ایک نام تیرا۔ ہندوستان میں ایسا بہت ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ایک نام تیرا ایک نام میرا۔ حضرت آمنہ بولی کوئی نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کو بھیجا ہے وہ نام رکھ کے بھیجا ہے، وہ نام رکھ کے بھیجا ہے۔ کہا اس کا نام آسمان پہ احمد ہے، اس کا نام زمین پہ محمد ہے، نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کب ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ جب ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حکم فرمایا محبوب ہجرت کر جاؤ، اللہ کے رسول نے کہا اللہ تیرے کعبے سے ہجرت کر جاؤں، تیرے کعبے کو چھوڑ دوں، صفا مروہ پہاڑی کو چھوڑ دوں، پھر جاؤں کہاں؟ کہا یثرب چلا جا۔ کہا یثرب چلا جا۔ یثرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاں بیمار لوگ پڑ جاتے ہیں، جہاں بیمار پڑ جاتے ہیں۔ کہا اللہ یثرب چلا جاؤں جہاں سب بیمار پڑ جاتے ہیں۔ کہا ہاں محبوب یثرب چلا جا، تیرے قدموں کی برکت سے یثرب کا نام بھی بدل دوں گا اور تیرے قدموں کی برکت سے اس کو برکت بھی عطا کر دوں گا۔ آج مدینے کی سرزمین کو کوئی بھی یثرب نہیں کہتا ہے، محبوب کا قدم پڑا تو اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ اور برکت یہ ہوئی کہ پہلے کے سارے انسان بیمار پڑ جاتے تھے، لیکن محبوب کا قدم پڑا تو وہاں کی غبار میں بھی شفا ہو گیا، وہاں کی غبار بھی لگا تو شفا یاب ہو جایا کرتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ کہا محبوب یثرب چلا جا۔ جب جا رہے تھے ہجرت میں، جب ہجرت کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جب جا رہے تھے تو ادھر ابو جہل نے اعلان کرا دیا، مختصر ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو پکڑ کر لائے محمد کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگایا تھا، کہا محمد کو جو پکڑ کر لائے زندہ یا مردہ 100 اونٹ انعام دوں گا۔ کتنے؟ 100 اونٹ انعام دوں گا۔ اب سب لوگ ادھر ادھر دوڑ گئے۔ ایک کھیڑے کا، ایک دیہات کا ایک شخص تھا، بڑا ہٹا کٹا، راستہ بھی معلوم تھا، سراقہ نام سنے ہیں؟ سراقہ۔ اس نے کہا مجھے تو راستہ بھی معلوم ہے، مجھے پورے مدینے کی مکے کی ایک ایک گلی معلوم ہے، چلو جاتے ہیں، اگر پکڑا گئے تو میری قسمت بدل جائے گی، 100 اونٹ ملے گا۔ بڑے قیمتی اونٹ ہوتے تھے عرب کے، 100 اونٹ ملے گا۔ تو وہ کیا سراقہ گیا، گھوڑا لے کر گیا، جاتے جاتے وہ تو راستہ دیکھا ہوا تھا، قریب گیا۔ جب قریب گیا تو قریب جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھو سراقہ آتا ہے۔ کیا؟ سراقہ آتا ہے۔ حضور نے کہا ابوبکر ڈر گئے؟ ڈر گئے ابوبکر؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنی وجہ سے نہیں ڈرتا ہوں اللہ کے رسول، میں تو آپ کی فکر کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ سراقہ قریب آیا، اللہ کے رسول نے نگاہ پیچھے کی، سراقہ کے گھوڑے کا 2 پاؤں زمین کے اندر، کیا 2 پاؤں نیچے۔ سراقہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں سمجھ گیا، اب دعا کر دو میرے گھوڑے کا پاؤں اوپر آ جائے۔ دعا کر دیا، پھر اوپر آ گیا، پھر اونٹ کا لالچ، 100 اونٹ کی لالچ، پھر دوڑا، اب چاروں پیر نیچے چلا گیا، 4 پیر بھی نیچے زمین کے نیچے۔ اب کہنے لگا یا رسول اللہ اب ایسی غلطی نہیں کروں گا، اب ایسی غلطی نہیں کروں گا، ایک بار دعا اور فرما دو۔ جب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اب پھر کھڑا ہو گیا، اب یہ کیا پھر آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب اس لیے نہیں آ رہا ہوں، اب مارنے کے ارادے سے نہیں آ رہا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ سراقہ قریب آتا ہے، حضور چہرہ دیکھنے آ رہا ہوں۔ قریب آیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گیا ہوں لیکن ایمان نہیں لاؤں گا۔ کیا کہا؟ ایمان نہیں لاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اسے ایمان نہیں لاؤں گا لیکن ہاں آپ ایک دن بہت بڑے آدمی بنو گے۔ کیا؟ ایک دن آپ بہت بڑے آدمی بنو گے۔ ایک چمڑا دیا، بولا اس پہ لکھ دو، آپ جب بڑے آدمی بنو گے تو کیا کیا دو گے؟ حضور